فکذب وعصا، فکذبا تو اس نے جھٹلا دیا، وعصا اور اس نے نافرمانی کی۔ سورہ نازعات کی آیت نمبر 21۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے مشن کے مطابق فرعون کو دعوت حق دینے گئے اور انہوں نے اس سے پوچھا کہ اس کے اندر سے کوئی تھوڑی سی بھی آواز نہیں آتی کہ وہ غلط کر رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک بڑی نشانی بھی دکھائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا وہ اژدہا بن گیا، لیکن فرعون نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ کر بھی جھٹلا دیا۔ کذبا کا مطلب ہوتا ہے جھٹلا دیا، لیکن یہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ کس چیز کو جھٹلا دیا۔ تو جب یہ نہ بتایا گیا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے تمام چیزوں کو جھٹلا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلا دیا، ان کی اس بڑی نشانی کو بھی جھٹلا دیا، اور اپنے ضمیر جو اس کے اندر کی آواز تھی اس کو بھی جھٹلا دیا، اور اس کا مطلب ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی دعوت حق کو قبول نہیں کیا۔ وعصا، عصا کا مطلب ہوتا ہے نافرمانی کرنا، کوئی چیز جانتے ہوئے کہ وہ ٹھیک ہے، وہ حق ہے، پھر بھی اس کا انکار کر دینا اور کچھ غلط کرنا، اس کو کہتے ہیں عصا۔ فاسق کہتے ہیں کہ جب کچھ اچھا کر رہا ہو لیکن اچانک سے غلط راستے پر چل جائے تو اس کو فاسق کہتے ہیں، اور اگر کوئی غلط راستے پر چلتا ہی رہے اس کو بھی فاسق کہتے ہیں۔ اور فجور کا مطلب ہوتا ہے شیم لیس، جو بے شرم ہو، جو جان بوجھ کر سب کے سامنے کھلے عام فخر کے ساتھ غلط کام کرے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے تو اس کے لیے فاجر لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو فرعون نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کر کے اور ان کی نافرمانی بھی کی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ قریش مکہ ایسا کیا کر رہے تھے؟ قریش مکہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا انکار کر رہے تھے، وہ قیامت کے دن کو ماننے سے انکار کر رہے تھے، جو کہ سب سے بیسک عقیدہ تھا اسلام کا۔ وہ اس چیز کو مانتے ہی نہیں تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری ہڈیاں جب گل سڑ کر بوسیدہ ہو جائیں تو اس کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا جائے، اچھا پھر یہ تو بڑا گھاٹے کا سودا ہوگا، ہم تو ڈر گئے۔ اس طرح کر کے وہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیمات جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے قریش مکہ تک پہنچ رہی تھیں ان کا انکار کرتے تھے، ان کی تکذیب کرتے تھے۔ لیکن قریش مکہ کے وہ لوگ جن کے اندر کوئی اچھائی موجود تھی وہ ایمان لا رہے تھے، یعنی ہدایت اور تبلیغ کے لیے سننے والے سامعین کے دل میں کسی اچھائی کا ہونا ضروری ہے، قبولیت کا ہونا ضروری ہے، بات سننے کی ہمت ہونا ضروری ہے کہ ایٹ لیسٹ کم از کم کوئی بات سننے تو صحیح۔ اور سورہ ملک میں آتا ہے نا کہ جو جہنمی ہوں گے، جو جب جہنم کے داروغے ان سے پوچھیں گے تم کس وجہ سے یہاں آ گئے، کیا تمہیں کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا، خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا دنیا میں؟ تو وہ کہیں گے نہیں، خبردار کرنے والا آیا تھا لیکن ہم نے اسے جھٹلا دیا، اور کاش ہم سنتے یا سمجھتے یا عقل رکھتے ہوتے تو ہم جہنمیوں میں سے نہ ہوتے۔